اس بنانے والے کا ان صفتوں سے متصف ہونے کا تقاضا کر رہا ہے، تو وہی ذات جو اس عالم کو بنانے والی ہے اور وہی ذات جو ان صفتوں سے متصف ہے، اسی ذات نے انبیاء کو مبعوث کیا، اسی ذات نے رسولان اعظام کو بھیجا، اور اسی ذات نے اپنے قانون کو کتاب اللہ کی صورت میں لوگوں کے سامنے نازل کیا۔ علم کلام کی بنیادی اس بات ہے کہ جو کچھ شواہد ہمیں دکھ رہے ہیں اس سے بنانے والے پہ رسائی حاصل کرے، بنانے والے تک پہنچ حاصل کرے۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ رات کو روٹی کا ایک ٹکڑا کھانے کی صورت میں تناول فرما کر کے سو جاتے ہیں۔ جب تک روٹی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے، منہ میں جانے کے بعد نظر سے بھی ہو جاتی ہے۔ منہ میں جانے کے بعد جب حلق سے نیچے اتر گئی تو ہمارے اختیار اور ارادے کے دائرے سے بھی باہر۔ حلق سے نیچے روٹی اتار کر کے ہم اس سے یوں باخبر ہوتے ہیں کہ وہ روٹی کہاں گئی، کس مشین میں پیسی، کتنے کارخانے کے مزدوروں نے اس کو مختلف قسم کے شعبوں میں تبدیل کر کے مختلف سامان اسے تیار کیے۔ ہمیں ان چیزوں کا ذرہ برابر احساس نہیں ہے۔ روٹی کا ٹکڑا ہمارے حلق سے نیچے اتر رہا ہے اور بے ہوشی کے عالم میں ہم رات گزار کر کے صبح اٹھتے ہیں۔ روٹی کا وہ ٹکڑا ہمارے رگوں میں خون بھر کے بھی دوڑ رہا ہے۔ روٹی کا وہ ٹکڑا ہمارے جسم کے گوشت کو بڑھانے میں بھی کام کر رہا ہے۔ روٹی کا وہ ٹکڑا ہماری ہڈیوں کی نمائش میں بھی مدد کر رہا ہے۔ روٹی کا وہ ٹکڑا پیشاب اور پخانے کی صورت میں فضلات کے راستوں سے باہر بھی جا رہا ہے۔ اگر اس ٹکڑے کے اندر خون بننے کی صلاحیت تھی تو چربی کس نے بنا دی؟ اگر چربی بننے کی صلاحیت تھی تو خون بنا کے رگوں میں دوڑایا کس نے؟ اگر اسے خون بن کے رگوں میں دوڑنے کی صلاحیت تھی تو پیشاب پخانہ بن کے فضلات سے نکالا کس نے؟ ہم تو کھا کر کے بے ہوش ہو گئے۔ ضرور کوئی ذات ہے جو ہمارے بے خوابی کے عالم میں اسی ایک ٹکڑے کو جہاں خون کی ضرورت ہے خون بنا رہی ہے، جہاں پانی کی ضرورت ہے پانی بنا رہی ہے، جہاں گوشت اور چربی کی ضرورت ہے پانی اور چربی بنا رہی ہے، وہی ذات ہے جسے ہم خدا وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا۔ تو علم کلام کی بنیادی اس بات ہے۔ اسی لیے جو موجودات کے وجود ہی کو تسلیم نہ کریں، چونکہ ان موجودات سے ہم خالق تک رسائی حاصل کرتے ہیں، تو جو ان موجودات کے وجود ہی کو تسلیم نہ کریں، اہل حق نے سب سے پہلی تلوار رد کی اس کے خلاف چلائی۔ قال اہل الحق حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائیہ۔ تمام اہل حق نے متفق ہو کر کے کہا ہے کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں، ان کا علم بھی ہمیں حاصل ہے۔ اس میں سوفسطائیوں کا اختلاف ہے جو کہتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقت ہے کہ نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں تمام چیز تک رسائی حاصل ہے۔ ہاں، یہ ہماری غفلتوں کا اثر ہے، یہ ہماری نفسانیت کی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے زمانے سے دوری کے ساتھ ساتھ صالحین کی صحبتوں سے دوری کا اثر ہے کہ کائنات کے کسی ذرے کو دیکھ کر اس کے بنانے والے تک جانا تو دور کی بات ہے۔ جن مقامات کو اللہ رب العزت نے اپنے انوار و تجلیات کا مظہر بنایا ہے، وہاں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ کعبہ مقدسہ میں بھی جانے کے بعد ہمارے احباب اس کی چادر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی غلاف سودان سے بن کے آئی ہے کہ امریکہ سے بن کر کے آئی ہے، اس کی گھڑی کہاں سے بن کر کے آئی ہے۔
ہماری صورتحال یہ ہے، ہماری غفلتوں کا عالم یہ ہے کہ جن مقامات کو اللہ رب العزت نے اپنے انوار و تجلیات کے لیے خاص مرکز بنایا ہے، وہاں جا کر کے بھی ہمیں ان موجود سے ان کے موجب تک رسائی حاصل کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تو نے جن بندوں کے لیے یہ حجابات ہٹا دیے، انہی بندوں کا واسطہ ہے ہمارے دلوں سے ان حجابات کو ہٹا دیا۔ اور حضرت علی نے جو فرمایا تھا کہ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ فی، جس کو بھی دیکھا اللہ کے نور کو دیکھا، اللہ کا نور نظر آیا ہے۔ حضرت علی کی ولایت کا صدقہ، ان کی غلامی کا صدقہ ہماری نظروں میں بھی وہ سرما لگا دے کہ جسے دیکھے تیرا نور نظر آئے، تیرا نور نظر آئے۔ اور یہ کب ہوگا؟ صاف آئے گی نظر سانے عالم کی جھلک، صاف آئے گی نظر سانے عالم کی جھلک، سامنے کچھ نہ رکھ آئینے فطرت کے سوا، سامنے کچھ نہ رکھ آئینے فطرت کے سوا۔ آئینے فطرت کیا ہے؟ یہ الگ مستقل موضوع ہے، اس کو جہاں نہیں چلنا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ علم کلام کی بنیاد موجودات کے ذریعے سے موجد کی جانب رسائی حاصل کرنے پہ ہے۔ یہ ساری چیزیں حادث، یہ چیزیں نہیں تھی۔ میرے چند احباب نے اصول اور کلام کے حوالے سے گفتگو کرنے کی گزارش کی تھی، مگر میں حاضرین کو یہ پا رہا ہوں کہ صرف اصولی اور کلامی اعتبار سے میں گفتگو کروں تو غالباً ان کے ذوق کے مطابق مکمل طور پر یا ان کی سمجھ کے مطابق بات نہیں آئے گی۔ تو انشاءاللہ الرحمن جن لوگوں نے علم کلام کے حوالے سے، اصول کے حوالے سے اور جو کچھ فرمائش کی ہے ان کے حوالے سے ضرور اس طرح کی مجلس سے منعقد خصوصی طور پہ ہوں گی اور ان میں بات کی جائے گی۔ اس کے موقع پہ جو دیگر سب لوگ آئے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اصولی بھی ہو اور اصولی کے ساتھ ساتھ جو دو دیگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مطابق بھی کچھ اصولی ہو۔ تو اصول اور کلام کے حوالے سے سب سے پہلے ہم کو 4 اصطلاح کو نظر میں رکھنی ہوگی، فلاسفہ کے نزدیک اور متکلمین کے نزدیک۔ چونکہ علم کلام میں جو دراصل اختلاف ہے متکلمین کو وہ فلاسفہ سے، فلاسفہ کے ساتھ ساتھ جو باطل نظریات ہیں، باطل فرقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، ان سے بھی گفتگو ہوگی، لیکن خصوصیت کے ساتھ جس زمانے میں فلسفہ کی آمیزش کے ذریعے سے لوگ علم کلام کو اور اپنے منمانی عقیدوں کو لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، اس زمانے میں فلسفہ کا بڑا زور دبدبا تھا۔ اسی لیے پرانی جو کتاب علم کلام کی ہے اس میں متکلمین کا جو زیادہ تر زور ہے وہ فلسفہ کے مباحث کو کمزور کر کے، فلسفیانہ عقائد کو باطل کر کے لوگوں کے بیچ فلسفہ کے توسط سے پھیلنے والے غلط نظریات کو باطل کرنا مقصود ہے۔ اس لیے قدیم، حادث، واجب، ممکن، متکلمین کے نزدیک یہ 4 اصطلاح، اور قدیم بالذات، حادث بالذات، قدیم بالزمان، حادث بالزمان، فلاسفہ کے نزدیک یہ 4 اصطلاح۔ دراصل یہ معنی وہی ہے جو متکلمین ان 4 سے تعبیر کرتے ہیں، مگر اس کی تعبیر کے لیے متکلمین الگ الگ لفظ لاتے ہیں اور فلاسفہ اس کی تعبیر کے لیے لفظ قدیم اور حادثی لاتے ہیں، زمانی اور ذاتی سے مقید کرتے ہیں۔ متکلمین کے ہاں جو اصطلاح ہے اس حوالے سے، عالم کے حوالے سے، وہ 4 اصطلاح ہے: واجب، ممکن، حادث، قدیم۔ واجب الوجود وہ ہے جو اپنے وجود میں کسی بھی جہت سے کسی کا محتاج نہ ہو، ما لا یحتاج فی وجودہ الی غیرہ۔ واجب جو اپنے وجود میں کسی بھی جہت سے کسی کا محتاج ہو، اور ممکن مستوی طرفہ ہو، جس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر۔ اور ظاہر سی بات ہے ترازو کے دونوں پلے جب برابر ہو تو ایک کو نیچے اور دوسرے کو اوپر ہونے کے لیے دونوں پلوں میں سے کسی نہ کسی پلے میں کچھ نہ کچھ مرجع رکھنا ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے الممکن ما لم یترجح لم یوجد، ممکن جب تک راجع نہیں ہو، اس کے وجود کو عدم پہ ترجیح دینے والا کوئی نہ ہو، تب تک موجود نہیں ہوتا۔
اس لیے اس ممکن کا کائنات ممکن ہے، اس ممکن کا نفس وجود دلالت کرتا ہے کہ اس کو کوئی ترجیح دینے والا ہے، اس کے عدم پہ اس کے وجود کو کوئی راجع کرنے والا ہے، اور اس عالم کے عدم کو، اس عالم کے عدم پہ وجود کو جو راجع کرنے والا ہے وہی اس عالم کو بنانے والا ہے، جسے ہم اصطلاح میں اللہ رب العزت کی ذات تعبیر کرتے ہیں۔ ممکن وہ ہے کہ جس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر، اللہ رب العزت چاہے تو ہو جائے، نہ چاہے تو نہ ہو۔ اور واجب ممکن، اس کے بعد میں قدیم حادث۔ قدیم وہ ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، لا یجری علیہ زمان، اس کے اوپر زمانہ جاری ہی نہ ہو کہ 2007 میں تھا، 2008 میں نہیں تھا، 2008 میں نہیں تھا، 2009 میں تھا، یہ زمانہ جاری ہو رہا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کب سے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ 2003 میں ہماری پیدائش ہے، 1990 میں ہماری پیدائش ہے، تو آپ کے اوپر زمانہ جاری ہو رہا ہے نا، زمانے کا انطباق آپ کے اوپر ہو رہا ہے نا کہ اس زمانے سے آپ ہیں، اس سے پہلے والے زمانے میں آپ نہیں تھے۔ قدیم لا یجری علیہ زمان، اس کے اوپر زمانہ جاری نہیں ہوتا کہ زمانے کے کسی حصے میں وہ رہا ہو اور زمانے کے کسی حصے میں وہ نہ رہا ہو، بلکہ زمانہ کا تصور نہیں تھا تب بھی ہوتا۔ فلسفیوں کے مطابق تو مقدار حرکت فلک اعظم کو زمانہ کہتے ہیں، مقدار حرکت فلک اعظم کو زمانہ کہتے ہیں۔ تو فلک اعظم کو بنانے والا وہ، تو جب فلک اعظم ہی نہیں تھا تب بھی وہ تھا، پھر فلک اعظم کی مقدار کی حرکت کا نام زمانہ ہے، تو زمانہ کے پردادا سے پہلے بھی وہ تھا۔ مقدار حرکت فلک اعظم کا نام زمانہ ہے، تو فلک اعظم کی حرکت کے مقدار کو زمانہ کہیں تو زمانہ کا باپ مقدار ہوا، مقدار کا باپ حرکت ہوئی، اور حرکت کا باپ فلک اعظم ہوا، اور فلک اعظم کو بھی عدم سے وجود میں لانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو زمانہ کا وجود کیا، زمانہ کی نسلیں بھی نہیں تھی، ان کا تصور بھی نہیں تھا، تب بھی اللہ رب العزت۔ تو لا یجری علیہ زمان، اللہ رب العزت کے اوپر زمانہ جاری نہیں ہوتا، جو قدیم ہوگا اس کے اوپر زمانہ جاری نہیں ہوتا۔ تو قدیم کا مفہوم کیا ہوگا کہ جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، اس کے وجود سے پہلے بھی عدم نہ ہو اور وجود کے بعد بھی اس میں عدم کی گنجائش نہ ہو۔ جیسے ہم لوگ ہیں، 1990 میں اگر ہماری پیدائش ہوئی ہے تو 1989 میں ہمارے لیے عدم رہا، ہمارے وجود سے پہلے عدم رہا، اور ابھی ہیں، لیکن اس ہونے کے زمانے میں بھی نہ ہونے کا قدیم کا ہے، تو اس ہونے کے زمانے میں بھی نہ ہونے کا کبھی امکان، کبھی امکان کیا بلکہ کب یہاں سے نہ ہونے ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی ہی نہیں۔ تو ہاتھ قدیم ہوگا کہ جس کے ہونے سے پہلے نہ ہونے کا تصور ہی نہ ہو، عدم اس کے اوپر طاری ہی نہ ہو سکتا ہو، نہ وجود سے پہلے عدم طاری ہو رہا ہو، نہ وجود میں آ جانے کے بعد اس کے اوپر عدم طاری آ رہا۔ جب وہ عدم آئے گا ہی نہیں تو وجود میں آنے کا لفظ ہی نہیں بولا جائے گا، لیکن مجازن ہم سمجھانے کے لیے اس لفظ کو آپ کے لیے بولتے ہیں۔ تو واجب، ممکن، قدیم۔ واجب جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، ممکن جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو، قدیم جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، حادث جس کے ہونے سے پہلے نہ ہونا ہو۔ حدیث کی تعریف کی گئی ہے ما یسبق علیہ عدم، جس کے وجود پہ عدم ثابت ہو، یعنی جس کا نہ ہونا پہلے رہا ہو اور ہونا بعد میں ہوا۔ حدیث جس کا نہ ہونا پہلے رہا ہو اور وجود اس کا بعد میں ہو، لہذا جو نہ رہے، نہ ہوا ہو اور ہو بھی نہیں، اس کے اوپر حادث کا لفظ نہیں بولا جائے گا، اس کے اوپر محال کا لفظ بولا جائے گا۔ کیونکہ حادث ہونے کے لیے ضروری ہے کہ موجود ہو، لیکن موجود ہونے سے پہلے جو زمانہ ہو اس زمانے میں اس کے اوپر عدم طاری نہ ہو۔ تو متکلمین کے ہاں یہ چار اصطلاح ہیں، جو ہمیشہ سے نہ ہو، ہمیشہ نہ رہے وہ حادث، جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے وہ قدیم، جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہو وہ ممکن، جو اپنے وجود میں کسی کا بھی محتاج نہ ہو، خود سے اس کا وجود ہوا ہو، خود سے موجود ہو، بذات موجود ہو، وہ واجب۔ فلاسفہ اس کی تعبیر واجب اور ممکن کی اصطلاح کو لیے بغیر قدیم اور حادثی سے کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قدیم کی بھی دو قسم ہے، حادث کی بھی دو قسم ہے۔ قدیم بھی ذات، قدیم بھی زمان۔
حادث بھی ذات، حادث بھی زمان، تو چار ان کے نزدیک میں ہو گیا. قدیم بھی ذات، قدیم بھی زمان، حادث بھی ذات، حادث بھی زمان. قدیم بھی ذات وہ ہے جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، حادث بھی ذات وہ ہے جو اپنے وجود میں محتاج ہو کسی کا. تو یہ وہی مفہوم ہوا نا جو واجب اور ممکن کا مفہوم ہے. قدیم بھی زمان جس کے وجود سے پہلے عدم نہ ہو، یہ متکلمین جو مطلق قدیم سے مراد لیتے تھے وہ ہے. اور حادث بھی زمان جس کے وجود سے پہلے عدم ہو، یہ وہی معنی ہے جس کو متکلمین محض حادث بول کر کے بولتے ہیں. تو متکلمین جب بھی حادث کا لفظ بولتے ہیں علم کلام میں، جب بھی حادث کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہونے سے پہلے نہ ہونے کا شکار رہا، اس کے اوپر عدم طاری رہا. تو والعالم جمیع اجزاء محدث، یہ عالم، یہ دنیا، یہ کائنات اپنے تمام حصوں سمیت حادث ہے، اور ہر حادث اپنے وجود میں کسی محدث کا محتاج ہوتا ہے. تو یہ عالم اپنے وجود میں موجد کا محتاج. تو اب اس کا موجد کون ہوگا؟ اس کو بنانے والا کون ہوگا؟ جب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ پورا عالم ممکن ہے، تو اب اس کو بنانے والا یا تو ممکن ہوگا یا محال ہوگا عقلی طور پر، یا واجب الوجود ہوگا. اس کا بنانے والا اگر ممکن مانے تو ابھی ہم نے بتایا کہ ممکن وہ ہے جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہوتا ہے. تو اگر اس عالم کے بنانے والے کو کسی ممکن کے حوالے کرے کہ وہی بنانے والا ہے، تو پھر وہ بھی تو اپنے وجود میں کسی غیر کا محتاج ہوگا. تو وہ ممکن اپنے وجود میں جس غیر کا محتاج ہوگا وہاں پہ کلام کریں گے کہ وہ غیر واجب ہے کہ ممکن ہے. اگر آپ کہیں کہ وہ بھی ممکن، تو ممکن اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، تو وہ دوسرا ممکن بھی تو اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہے. اگر عالم کے بنانے والے کو ممکن مانے تو اس کا سلسلہ ایسی ذات پہ پہنچنا ضروری ہوگا جو ذات اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو، اور جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو واجب الوجود ہوتا ہے. تو عالم کے بنانے والے کا سلسلہ آخر میں وہاں پہنچنا ضروری ہے جو ذات واجب الوجود ہو. ہاں بیچ میں واسطہ ہو سکتے ہیں، یہ بیچ میں واسطے ہو سکتے ہیں. کہ کسان کھیت جوتا، بیج ڈالا، بارش ہوئی، پودے نکلے، گیہوں تیار ہوا. تو ناقص ذہن رکھنے والے یہ کہیں گے کہ کسان نے اس فصل کو تیار کیا. ہم ان سے کہیں گے کہ کسان کی فصل کو کس نے تیار کیا؟ کسان نے اس فصل کو تیار کیا. تو کسان جو کہ فصل انسانی ہے، اس کو کس نے تیار کیا؟ عقل مند وہ ہے جو چند واسطوں پہ جا کر ماننے کے بجائے پہلے ہی مان لے. عقل مند اور بیوقوف کی علامت بتائی گئی ہے کہ بیوقوف بھی اسی بات کو مانتا ہے جس کو عقل مند مانتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ عقل مند پہلے ہی مان لیتا ہے اور بیوقوف چند واسطوں کے بعد مانتا ہے. بیوقوف اور عقل مند دونوں اس بات کو مانتے ہیں، لیکن بیوقوف دو چار جگہ ٹکر کھائے گا، تجربے کھائے گا، تماچا کھائے گا، گرے گا گڈھے میں، تو مانے گا ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے. اور عقل مند جو ہے پہلے اس بات کو مان لیتا ہے. تو جب ہمیں ماننا مجبوری ہے کہ اس عالم کو بنانے والا واجب الوجود ہی ہو سکتا ہے، تو کیوں ہم ممکن کو ممکن سے، ممکن کو ممکن سے، ممکن کو ممکن سے اور آخر والے ممکن کو واجب سے جوڑے؟ سارے ممکن کو واجب سے کیوں نہ جوڑ دیا جائے؟ سارے ممکن ہی کو واجب سے کیوں نہ جوڑ دیا؟ اسی لیے اشاعرہ کا ایک متفقہ قاعدہ ہے جو میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں اس کے حوالے سے. اشاعرہ کی مختصر توضیح میں نے کل بھی گفتگو میں کی تھی. شیخ ابو الحسن اشعری جو کہ فروع عقائد میں شوافی کے مقتدا ہے، شیخ ابو منصور ماتوریدی فروع عقائد میں احناف کے مقتدا ہے. ان دونوں کے مجموعے پہ اشاعرہ کا لفظ بولا جاتا ہے. دراصل عربی زبان میں بلاغت میں ایک صنعت ہے جس کو صنعت تغلیب بولتے ہیں. تغلیب کی صنعت میں ہوتا یہ ہے کہ دو مختلف مفہوم رکھنے والے الفاظ میں سے ایک لفظ کو دوسرے لفظ پہ غالب کرتے ہوئے اسی ایک سے دونوں کی تعبیر کر دی ہے. مثال کے طور پر والدین بولتے ہیں نا آپ لوگ، اردو میں اس کی واضح مثال ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے والدین کیسے ہیں؟ والدین بولتے ہیں نا. تو اس والدین سے کیا مراد ہے؟ آپ کے دو والد کیسے ہیں؟ والدین تو والد کا مثنیٰ ہے. والدین تثنیہ ہے کس کا؟ والد کا. تو والدین کا معنی ہوگا دو باپ. تو اگر پوچھے کہ آپ کے والدین کیسے ہیں تو مسئول انہوں کو تو غصہ میں آ جانا چاہیے کہ ہمارے دو باپ کا سوال کر رہے ہوتے ہیں. وہ خوش ہو گیا، کہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی خیریت پوچھ رہا ہے. الحمدللہ ہم بھی اچھے ہیں. آپ اپنے دو باپ کے بارے میں بتائیے. تو والدین کا جو لفظ ہے اس میں والدن اور والدتن
والدن اور والدتن یہ دو لفظ تھے، ان دو لفظوں میں والد کے لفظ کو والدہ کے لفظ پہ غالب کرتے ہوئے دونوں ذات کی تعبیر والدین سے کر دی گئی، دونوں کی تعبیر تغلیب کی جہت سے والدین سے کر دی گئی۔ ایسے اشعری ماتوریدی یہ دو اہل سنت کے بڑے امام اشعری کے لفظ کو ماتوریدی کے لفظ پہ غالب کرتے ہوئے اشاعرہ سے تعبیر کر دی گئی۔ تو اشاعرہ کا موقف ہے کہ اس کائنات کے جتنے بھی اسباب ہیں، الاسباب کلھا فی ھذا العالم، یہ اشاعرہ کا موقف میں بتا رہا ہوں، الاسباب کلھا فی ھذا العالم، اس کائنات کے جتنے بھی اسباب ہیں، کلھا اسباب عادیہ، یہ سارے اسباب عادت ہیں۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اس کائنات کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ سارے اسباب عادیہ ہیں۔ اسباب عادیہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اسباب ہیں وہ اپنی ذات میں نظر کرتے ہوئے مسبب کو عدم سے وجود میں لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت کی عادت کریمہ جاری ہے کہ وہ اس سبب کے استعمال کے وقت اس مسبب کو عدم سے وجود میں لا دیتا ہے۔ عادیہ عادت باری کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ جاری ہے کہ بندہ ان اسباب کو استعمال کرتا ہے تو وہ مسبب کو عدم سے وجود میں لا دیتا ہے۔ یہ اسباب عادیہ ہیں، اسباب حقیقیہ نہیں ہیں کہ یہ سبب اپنی ذات میں نظر کرتے ہوئے مسبب کو عدم سے وجود میں لانے والا ہو۔ ان سبب کو بندہ جب استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی عادت کریمہ جاری ہے کہ مسبب کو عدم سے وجود میں لا دیتا ہے۔ اس کی مثال دے دوں میں، یہ کان سننے کا سبب ہے، کان میں جو سماعت کی قوت ہے، مسموعات آواز کے ادراک کرنے کا سبب ہے نا یہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کان آواز کے ادراک کا حقیقی سبب ہو اس معنی کر کے کہ اللہ آواز کی ادراک کو پیدا کرے نہ کرے اس سے آواز کا ادراک ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی عادت جاری ہے کہ وہ اپنے بندوں کی آسانی کے لیے جب بندہ اس کو استعمال کرتا ہے تو آواز کی کیفیت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ آواز کی کیفیت کو پیدا نہ کرے تو اپنی زندگی بھر کان لگاتا رہ جائے، ایک آواز اس کو سمجھ میں نہیں آ پائے گا۔ اس کو علامہ صدر الشریعہ امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں بڑے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اسباب آسانی کے لیے سبب مسبب کا، شرط مشروط کا، علت معلول کا، ظرف مظروف کا، کل جز کا علاقہ بنا دیا ہے، کانٹیکٹ اور سمبند بنا دیا ہے تاکہ بندے کو آسانی ہو کہ ہم کو یہ چاہیے تو اس کے سبب کے پاس جائے، یہ چاہیے تو اس کے سبب کے پاس جائے، یہ چاہیے تو اس کے سبب کے پاس جائے، وہ چاہیے تو اس کے سبب کے پاس جائے۔ بھوک لگی ہے، کھانا کھانا سبب ہے، کھانا کھائے اللہ کو ختم کر دے گا۔ پیاس لگی ہے، پانی پینا سبب ہے، پانی پیے اللہ پیاس کو ختم کر دے گا۔ بیماری لاحق ہو گئی ہے، دوا کھانا سبب ہے، دوا کھائے اللہ بیماری کو دور فرما دے گا۔ گرمی لگ رہی ہے، ہوا کے پاس چلے جائیں گے تو راحت میسر آ جائے گی، یہ سبب ہے، راحت دے دینا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ یہ اسباب عادیہ ہیں اور ان اسباب کے پردے میں فاعل حقیقی اللہ رب العزت کی ذات کرام ہے۔ اگر وہ چاہے تو پانی سے جلانے کا اور آگ سے بجھانے کا کام لے گا۔ پانی اپنی ذات میں جلانے والا، آگ اپنی ذات سے جلانے والی نہیں ہے، پانی اپنی ذات سے بجھانے والا نہیں ہے، چاند اپنی ذات سے روشنی دینے والا نہیں ہے، سورج اپنی ذات سے حرارت دینے والا نہیں ہے، اللہ نے سبب بنا دیا ہے، ان اسباب کے پردے میں اللہ دینے والا ہے۔ ورنہ یہی پانی تو وہ بھی تھا نیل میں جس کا کام ڈبونا ہے، یہی پانی جس کا کام ڈبونا ہے نیل میں بھی تو یہی پانی تھا کہ دوسرے نسل سے پانی آیا ہوا تھا۔ نیل کا پانی بھی تو اسی برادری کا تھا۔ حضرت موسیٰ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، پانی کہاں ڈبو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، آگ کہاں ان کو جلا رہی ہے؟ حضرت اسماعیل کی گردن پہ چاقو چل رہا ہے، یہی چاقو تو ہے جسے ہم سبزی کاٹتے ہیں، بقرعید میں قربانی کرتے ہیں، اسی نسل کا تو چاقو تھا۔ گلاب سے بنا ہوا تو چاقو رہا نہیں ہوگا حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں، یہی تو چاقو رہا ہوگا۔ ابراہیم اسماعیل کی گردن کہاں کٹ رہی؟ حضرت اسماعیل کو ذرا سا وہم ہوا کہ کہیں چاقو ہمارا بہت زیادہ تیز تو غیر تیز تو نہیں ہے، جس کو ہم لوگ اپنے بہار کی زبان میں بوتھار بولتے ہیں،
یہاں کیا کہتے ہیں مجھ کو نہیں پتا ہے. یہ چاقو کہیں غیر تیز تو نہیں ہے, اس میں سائیکل کی ضرورت تو نہیں ہے. ایک آدھ دو مرتبہ پتھر کے مار کے دیکھا تو لگنا تھا کہ پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. وہ تیز چاقو جو آنے واحد میں پتھر کے 2 ٹکڑے کر دے, غلام سے بھی نرم و نازک گردن اسماعیل کی کیوں نہیں کاٹ پا رہا. وہ چاقو بتا رہا ہے کہ ہم اپنی ذات سے کاٹنے والے نہیں ہیں, اللہ کے حکم سے کاٹنے والے ہیں. آگ بتا رہی ہے کہ ہم اپنی ذات سے جلانے والے نہیں, اللہ کے حکم سے جلانے والے ہیں. پانی بتا رہا ہے کہ ہم اپنی ذات سے ڈبانے والے نہیں, اللہ کے حکم سے ڈبانے والے ہیں. الاسباب العالم کلھا اسباب النار. آپ جو ہے کھیتی کسانی کرتے ہیں, زمین کا سینہ چیر کر کے گیہوں ڈال کر کے آتے ہیں, 15 دن کے بعد جا کے دیکھتے ہیں تو اس سے پودا نکل آیا. اور اتنے انسانی دانے ہم نے قبرستان میں ڈالے ہیں, کہیں انسان نہیں نکلا ہے. گیہوں کا دانا قبرستان میں دکھ رہا ہے. اشرف المخلوق بھی ہم نے لگائی ہے. گیہوں کے دانے سے اشرف انسان ہے کہ نہیں ہے؟ تو کسان تو گیہوں کا دانا رکھتا ہے, ہم تو اشرف المخلوق کو بیج بنا کے قبر میں ڈال رہے ہیں. کہاں کوئی انسان پنپ کے نکل رہا ہے وہاں. زمین بتا رہی ہے کہ گیہوں کو نکالنا اور انسان کو اپنے اندر گلا لینا اپنی مرضی سے نہیں ہے, اللہ کے حکم سے ہے. جسے گلانے کا حکم دیتا ہے گلا دیتی ہوں, جسے نکالنے کا حکم دیتا ہے نکال دیتے ہیں. عشائرہ کا بھی متفق ہوگا کہ اسباب العالم کلھا اسباب ناتیہ. یہ عالم کی جتنے اسباب ہیں یہ سارے کے سارے اسباب اسباب آتیہ ہیں. یعنی اللہ رب العزت کی عادت کریمہ جاری ہے. اللہ رب العزت کی عادت کریمہ جاری ہے کہ وہ اپنے بندوں کی آسانی کے لیے جب بندہ سبب استعمال کرتا ہے مسبب پیدا کر دیتا ہے. لیکن یہ مسبب پیدا کرنے میں محتاج نہیں ہے. جب چاہے گا, جس کے لیے چاہے گا, جس وقت چاہے گا پیدا کرے گا, جب چاہے گا نہیں چاہے گا نہیں پیدا کرے گا. وہ تو بے نیاز ہے. تو عشائرہ کا متفقہ موقف ہے کہ یہ اسباب عالم کل کے کل جو ہے یہ اسباب آتیہ ہیں. اللہ رب العزت کے کرنے سے ہوتے ہیں. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ کائنات ممکن ہے اور ہر ممکن اپنے وجود میں کسی نہ کسی محدث کا موجد کا محتاج ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس ممکن کو اس ممکن سے, اس ممکن کو اس ممکن سے, اس ممکن کو اس ممکن سے اور اخیر میں واجب سے مانے, عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پوری کائنات کو براہ راست کس کی طرف منسوب کیا جائے, اللہ رب العزت کی طرف منسوب کیا جائے. شیخ سعدی اسی فلسفے پہ مہر سبق لگاتے ہوئے کہتے ہیں ہر گیا ہے کہ بر زمین رویت وحدہ لا شریک لہ رویت. یہ باتیں صحیح صحیح بتا رہے ہو تو سیم لکھو موضع قدمیہ ہادا, ہمارے ان قدموں کی جگہ کا مالک ہوگا, اور تخت پہ بیٹھا تھا تو بادشاہی تخت کا مالک ہوگا, اور جو سلطنت کا مالک ہوگا پوری حکومت کا مالک ہوگا, ہماری سلطنت کا مالک ہوگا. اس کے بعد ہرقل نے اپنی ایک آپ کرتے ہوئے ایک خواہش کا اظہار کیا, اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ جاؤں گا. اللہ, اس سے بڑھ کر ہماری حقانیت کی اور دلیل کیا چاہتے ہو؟ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اس مشن سے حصہ مل جائے تو چمگادڑ جیسی آنکھ مت بناؤ کہ سورج کی روشنی نہ دیکھ سکو, بلکہ اپنے نصیبے کو امتحان اور فتنے میں ڈالنے کے بجائے آ کر کے اپنے نفسانیت کو مردہ کرو, روحانیت زندہ کرو, اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کرو. بسم اللہ کا آغاز تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بسم اللہ کی حقیقت سمجھنے کی اور زندگی میں اسے لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کسی طرح کی نامناسب بات اگر گوشے بیانی کی بنیاد پہ نکل گئی ہو تو مولا تیرے محبوب بندوں کا سہارا دے کر معافی مانگتا ہوں, معاف فرماتے ہیں.